الرحیم۔ جی یہ جو سوال پوچھا گیا کہ وہ کون سے اسباب ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس کے متعلق سب سے پہلے میں یہ گزارش کروں گا کہ روزہ ٹوٹنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو وہ کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن روزہ ٹوٹنے پر صرف قضا ہوتی ہے، کفارہ نہیں، ایک صورت۔ اور دوسری صورت وہ ہے کہ کچھ وہ اسباب ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس روزہ ٹوٹنے پر روزے کی قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہوتا ہے۔ اب ان دونوں صورتوں میں سے میں پہلی صورت پر گفتگو کرتا ہوں، وہ اسباب بتاتا ہوں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے اور روزہ ٹوٹنے پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو ان میں سے ایک یہ صورت بتائی جاتی ہے کہ اگر کسی روزے دار کو جبراً زبردستی کوئی چیز کھلا دی جائے، پلا دی جائے، یا ایسا کوئی کام کروا لیا جائے جو روزے کے منافی ہو، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو روزہ ٹوٹنے پر روزے دار پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ یہ بات فتاوی قاضی خان کے اندر موجود ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی روزے دار غسل کر رہا ہے تو وہ غسل کے دوران بلا ارادہ یعنی قصد کیے بغیر، لیکن یہ وہ جانتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، لیکن اس نے ارادہ نہیں کیا، بغیر ارادے کے اس کے منہ میں پانی چلا گیا جو نیچے پیٹ میں اتر گیا، تو ایسی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، تو اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو اس کو سراج الحاج کے اندر بیان کیا گیا۔ اور ایک وہ صورت ہے روزہ ٹوٹنے کی کہ روزے دار وہ ایسی چیز کھا لے جو نہ غذا ہو اور نہ ہی دوا ہو، تو ایسی چیزیں کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مثلا کوئی مٹی کھا لیتا ہے، کاغذ کھا لیتا ہے، کوئی کینکری کھا لیتا ہے، تو ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اس پر روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ علامہ صاحب یہ تو بات پکی ہے کہ ہم بستری سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایک بندہ اگر اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے اور وہ ہم بستری کی نیت سے نہیں جاتا، لیکن وہ بوسہ لیتا ہے، کسی ادر ایکٹیویٹی کی وجہ سے منی کا خروج ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پہ قضا ہے کہ کفارہ بھی ہوگا صاحب؟ جی یہ بڑا ایک آپ نے اہم سوال پوچھا اور بڑی ہمت کی سوال پوچھنے کی، ورنہ عام طور پر لوگ تو ایسے سوال شرم کے مارے پوچھتے نہیں اور نہ ہی لوگ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ چلیں آپ نے ماشاءاللہ ہمت کی تو اس کا میں جواب دیے چلتا ہوں۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ چونکہ یہ روزے کے متعلقہ بات ہے اور زیادہ تر لوگ اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس کا جاننا بہت ضروری ہے۔ بالکل۔ تو اس کے متعلق میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر جماع کے ارادے کے بغیر، جیسا آپ نے کہا ہم بستری کی نیت کے بغیر اگر کوئی اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس کا بوسہ لیتا ہے، تو اس دوران اگر اس کو انزال ہو جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے یعنی اجماع کے طریقے کے بغیر کوئی منی کو خارج کرتا ہے، منی نکالتا ہے، تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اس پر قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ جیسا کہ قدوری کی عبارت ہے، المختصر القدوری کی، وہ یہ ہے کہ فَإِنْ أَنزَلَ بِقُبْلَةٍ أَوْ لَمْسٍ، کہ اگر کسی نے منی کا خروج کیا بوسے کے ساتھ یا کسی اور طریقے سے چھو کر، تو ایسی صورت میں فرمایا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ، اس پر قضا ہوگی، وَلَا كَفَارَةَ، کفارہ نہیں ہوگا۔ اس کو آپ یہ بھی دیکھیں، صرف یہ عورت کی ذات تک محدود نہیں، کیونکہ اب مسئلہ آپ نے پوچھ لیا ہے، اس کو میں مزید وضاحت کر دوں، یہ صرف عورت کی ذات تک ہی محدود نہیں، آپ اس کو کسی بھی طریقے سے کوئی منی کو خارج کرتا ہے، اپنے اگر ہاتھ سے کرتا ہے یا اپنے اللہ تناسل کے مساج سے کرتا ہے، ان صورتوں کے اندر اگر منی خارج ہو جائے گی، انزال ہو جائے گا، تو اس صورت پر روزہ ٹوٹ جائے گا، تو روزے کی قضا دینا ہوگی، کفارہ نہیں۔ نیت ہو یا نہ ہو، ہاں نیت ہو یا نہ ہو، منی خارج ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ جی اسی طرح ایک اور پوائنٹ ہے جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ وَإِنِ اسْتَقَىٰ
मिल वल फम में कि अगर कोई बंदा आज खुद जान बूझ कर कै कर दे तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। फ़अलैहिल क़ज़ा, उस पर कज़ा करना होगी। यानी ऐसी कै ऐसे उल्टी करे कि मुंह भर कर हो, और करे वो शर्त ये है कि जान बूझ कर करे, तो ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाएगा। अगरचे इसके अंदर उलमा ने इख्तलाफ किया है, लेकिन बहरहाल ये अल-मुख्तसरुल क़ुदूरी जो फ़िक़ह की नहायत ही मोतबर किताब है और शुबह दरस निज़ामी के अंदर साल हा साल से ये शामिल निसाब है, पढ़ाई जा रही है और इसकी तालीम दी जा रही है और इस पर फ़िक़ह की बुनियाद का इन्हिसार किया जाता है। तो जी नाज़रीन, आज हमने वो असबाब जाने जिनसे रोज़ा टूट जाता है और उस पर कज़ा होती है लेकिन कफ़ारा नहीं होता। कल इंशाल्लाह हम वो असबाब भी जानेंगे जिनसे रोज़ा टूट जाता है और उस पर कज़ा भी होती है और कफ़ारा भी होता है। चैनल के साथ वाबस्ता रहें और सब्सक्राइब भी करते रहें।